اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لاکھوں درود و سلام محمد وآل محمد کی ذات پر. ناظرین، لندن میں کیا ہو رہا ہے؟ پوری پاکستانی ریاست اس وقت لندن میں موجود ہے. ریاست کا مطلب وزیر اعظم، اور وزیر اعظم ہی تمام تر اختیارات کا منبع ہوتا ہے. دوسرا، پنجاب میں اس وقت بہت بڑا آئینی بحران چل پڑا ہے کہ ایک جانب حکومت یعنی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات ہیں، دوسری جانب بیوروکریسی ہے جو کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت پنجاب میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس کی کابینہ تشکیل نہیں دینے دی جا رہی، اور اس وقت کابینہ بھی نہیں ہے. معلوم نہیں کون ہے جو پنجاب کے احکامات معاملات چلا رہا ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہو رہی ہیں، کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جیو نیوز کے سینئر رپورٹر عثمان بھٹی صاحب. بھٹی صاحب کیسے ہیں صاحب؟ اللہ کا شکر. الفت صاحب آپ سنائیں. اللہ کا شکر. بھٹی صاحب، آپ بڑے ان ہیں ماشاء اللہ مسلم لیگ نون میں بھی اور بیوروکریسی میں بھی. لندن میں کیا ہو رہا ہے؟ لندن یاترا کے کیا مطلب، کیا لیا جائے؟ دیکھیں الفت صاحب، آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور ایک گلوبل ولیج ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میاں نواز شریف سے یہ کوئی ہدایت لینے گئے ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے کوئی فیس ٹو فیس مل کے بتانا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. میاں نواز شریف نے اگر کوئی پیغام دینا ہے تو وہ فون پہ بھی دے سکتے ہیں. آج کل جتنے بھی معاملات طے ہوئے پی ڈی ایم کے، حکومت گرانے کے، وہ سارا ٹیلی فون پر کنوے ہوا، جو بھی ان کے انسٹرکشنز آتی تھی، ڈائریکشن آتی تھی. ہاں، ایک یہ تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب جو کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ اپنی کابینہ کے ساتھ وہاں گئے ہیں، مگر ایک نجی دورہ ہے. سب جتنے بھی لوگ وزراء ساتھ گئے ہیں، ایون کہ پرائم منسٹر بھی گئے ہیں، وہ نجی ایئر لائن پر گئے ہیں اور اپنی اپنی ٹکٹوں پر گئے ہیں. ایون کہ وہاں کا جو اسٹے ہے وہ بھی انہوں نے اپنے پیسوں سے سارا میٹ کیا. کیوں ہے بھٹی صاحب؟ یہ اس لیے ہے کہ ایک تو سب سے جو یہ مہینہ بڑا اہم ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جی جو کور کمانڈر پشاور ہیں ان کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے گا اس مہینے یا اگلے مہینے. ان کو وہاں سے ہٹا کر جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا جی ایچ کیو میں. اگر ان کی ایک سال کی کور کمانڈر جو وہ پورا نہیں ہوتا ٹینور، تو وہ پھر اس کوالیفائی نہیں کر سکیں گے چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے. ایک یہ بھی بہت اہم ڈسکشن ہے. اس کے علاوہ جو پنجاب میں اب مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے آپ کی بات سن کے. اب اس کے فیصلے لندن میں ہوں گے؟ اس کے فیصلے لندن میں تو نہیں ہونے چاہیے، مگر کیونکہ میاں نواز شریف ایک سیزنڈ قسم کے بہت سینئر سیاستدان ہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ اگر کابینہ تشکیل ہوئی ہے، میاں شہباز شریف چاہتے تھے میں اپنے بھائی سے ملاقات کروں، ان کو خیریت دریافت کروں. اس کے علاوہ میاں شہباز شریف آپ کو پتہ ہے کہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھے، اور وہ یہاں پر قید میں رہے. وہ اپنے ڈاکٹر سے بھی ملنا چاہتے تھے، ان سے کنسلٹ کرنا چاہتے تھے. یہ بات نہیں ہے کہ وہاں پر لندن میں کوئی بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں تو یہاں پر ان کا امپلیمنٹ ہوگا. حال ہی میاں نواز شریف جو ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو گورنمنٹ بنی ہے یہ اتحادیوں پر گورنمنٹ بنی ہے. آپ نے کل زرداری صاحب کا انٹرویو سنا، انہوں نے کہا کہ میری میاں نواز شریف سے بات ہوئی ہے. مطلب کہ تمام جو اس وقت حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں وہ ایک پیج پر ہوں گی تو فیصلہ ہوگا. ظاہر ہے میں آپ کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون کی بیٹ میں بھی کور کرتا ہوں. میری اطلاع آتی ہیں کہ کچھ ایسی خاص میٹنگز ہیں. پہلے یہ تجویز آئی تھی کہ ویڈیو لنک پہ کر لی جائے، پھر کہا گیا کہ نہیں، کچھ ایسی ڈیوائسز ہیں کہ ویڈیو لنک کی چیزیں باہر ریکارڈ ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں سے وہ ہونے کے لیے، یعنی کہ ایون چاہتے تو ایون فیلڈ جو فلیٹس ہیں وہاں بھی کر سکتے تھے، لیکن وہاں بھی نہیں رکھا گیا. ایک الگ مقام ڈھونڈا گیا، وہاں پہ چیزیں رکھی گئی. تو ہے تو کچھ سیکرٹ میٹنگز ہیں نا. الفت صاحب میں آپ کو بتاؤں، اب موبائل میں ایسی اپلیکیشنز ہیں کہ آپ کی جو وائس ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوتی. آپ وائبر پر کال کر رہے ہیں، آپ فیس ٹائم پر کال کر رہے ہیں، آپ میسنجر پر کال کر رہے ہیں، اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی. ہاں، جو آپ کی یہ بات ہے کہ بگنگ ڈیوائسز ہیں، بگنگ ڈیوائسز جو ہیں وہ جتنے بھی انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ یوز کرتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم چیزوں پر سرویلنس رکھیں، مانیٹر کریں، اور یہ ان کا کام ہے، ان کو کرنا چاہیے. ظاہر ہے ہر ادارہ ظاہر ہے وہ تو ہوتا ہے. ہم ظاہر ہے وہ شاید اسی لیے اللہ کی عنایت کے بعد شاید اسی لیے پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی محنت، ان کی کاوش کی وجہ سے یہ ملک الحمدللہ قائم ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو بر وقت ناکام بناتے ہیں. لیکن یہ ایک پولیٹیکل ہے، ظاہر ہے ہوتا ہے، سیاسی جماعتیں اپنی حکمت عملی بناتی ہیں. تو کوئی خاص ہے لندن میں جو آپ نے بات کی پشاور والی؟ یا الفت صاحب، یہ جو ابھی بات آپ نے سنی تھی نا کل، خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو بڑا اہم ہے. آپ اس کی ایک دو لائنیں انٹرویو کی سنیں. انہوں نے کہا کہ اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ابھی موجود ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کے ٹینور میں ہی الیکشن ہو جائے. مطلب کہ
نون لیگ کے اندر بھی ڈویژن ہے. کچھ نون لیگ یعنی کہ کمفرٹیبل ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ. دیکھیں اس وقت جو عمران خان صاحب ناراض ہیں یا ان کے جو سابق وزراء ہیں ان کی پارٹی کے وزراء تھے, آپ دیکھیں وہ تو اب اوپنلی جو ہے یا دبے لفظوں میں جنرل قمر جاوید جو باجوہ ہیں ان پر اٹیک کرتے ہیں. اور اس وقت جو سوشل میڈیا پر کیمپین ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور انہی پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو حکومت کو ہٹایا گیا ہے عمران خان کو, یہ سارا ان کی کوپریشن سے اس وقت شہباز شریف جو ہے وزیر اعظم بنے ہیں. یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے, یہ تو اوپن بات ہوتی ہے. مگر کچھ لوگ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہو گئے, ارریلیونٹ ہو گئے, لیکن جب لیڈر کی جڑیں عوام میں ہوں تو پھر سیاست آپ کے گرد گھومتی ہے. تو اس وقت پاکستان کی سیاست میاں محمد نواز شریف کے گرد گھوم رہی ہے, آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں الفت صاحب, ادھر جتنا فیمس لیڈر ذوالفقار علی بھٹو آیا نا, میں نے نہیں اپنی ہسٹری میں پڑھا یا ہم نے نہیں دیکھا. ظاہر ہے ہم تو ان کے حکمرانی سے بہت دیر بعد ان کی باتیں سنی, بکس میں پڑھی یا لوگوں سے سنی, تو وہ بہت فیمس لیڈر تھے. آج جتنی بھی حکومت کی فارمیشن ہوتی ہے اس میں انٹیلیجنس اداروں کا ساتھ ہوتا ہے تو ساری چیزیں پاسبل ہوتی ہیں. میاں نواز شریف نے بڑی اسٹرگل کی جب ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا, آپ نے دیکھا بڑے احتجاج ہوتے تھے. پھر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ 5, 10, 15, 20 لوگ ان کے احتجاج میں شرکت کے لیے آتے تھے. ابھی عمران خان کیونکہ مومنٹم ہائی ہے, لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. لوگ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ مہنگائی سے تنگ تھے, مگر جو انہوں نے اس وقت اپنا کانٹینٹ بیچا ہے, لوگ ان کے فالوور بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اس وقت جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں ہم نے دیکھا وہاں بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. لوگ کہتے تھے کہ علیم خان اور جہانگیر ترین نہیں ہوگا تو فائنانس نہیں ہوگا ان کے جلسوں پہ تو لوگ نہیں آئیں گے, مگر ہم نے دیکھا لوگ آئے ہیں, بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں. مگر اب آپ کی دوسری بات کیونکہ کروں کہ آپ نے کہا بیوروکریسی حکومت. ہاں, پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ پنجاب کی کچھ سچویشن بتائیں, پنجاب میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے الفت صاحب 2-3 دن پہلے سنا کہ پولیس افسران کے جو ہیں وہ انٹرویوز کیے جا رہے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب انٹرویوز کر رہے ہیں, کیونکہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ چاہتی ہے کہ یار ہمارا گڈ بک آفیسر آئے تاکہ ہم جو ڈائریکشن پاس کریں وہ اس پر امپلیمنٹ کروائے. یہ بدقسمتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بیوروکریسی کو بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے. وہ کوئی بھی A, B, C گورنمنٹ آئے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قانون کیا کہتا ہے, آئین کیا کہتا ہے, کیا ہمیں کسی کے خلاف پرچے دینے چاہیے, نہیں دینے چاہیے. مگر بدقسمتی سے یہاں پہ بیوروکریسی استعمال ہوتی ہے. مگر جو سب سے اہم بات یہ ہے, آپ یہ دیکھیں پچھلے 3 دنوں میں انٹرویوز ہوئے ہیں افسران کے, مگر تعیناتی نہیں ہو رہی کیونکہ گورنمنٹ اور بیوروکریسی کے درمیان ڈیڈ لاک آ گیا. یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت جن لوگوں کو ابھی افسران تعینات کرنا چاہتی ہے وہ تعینات نہیں ہو رہے. ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بڑی ریزنٹمنٹ آ رہی ہے کہ جو اس وقت افسران تعینات ہیں, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کس ضلع کا DPO, اگر پنجاب میں 35 اضلاع ہیں تو 9 جو ہیں وہ ڈویژنز ہیں, 9 RPOs ہیں, 35 DPOs ہیں. آپ بتائیں کہ فلاں DPO جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا تو ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں. یہ اچھا نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں فلاں افسر کہیں وہاں لگا دو, وہاں لگا دو, یہ ہم نہیں مانیں گے. یہ افسران کی طرف سے ڈائریکٹلی بیان ان کو آنسر چلا گیا ہے, اور یہ بہت پنجاب کی طرف سے بیوروکریسی کی طرف سے گیا ہے. بیوروکریسی میں آپ IG بھی کہہ سکتے ہیں, چیف سیکرٹری بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت جو مین پاور ہب ہیں وہ یہی بیوروکریسی ہے. مگر جو IG پنجاب نے آسان الفاظ میں میں اپنے ویورز کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب کی بیوروکریسی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا. ابھی تک جو ہمیں چیزیں نظر آئی ہیں نا, جو حکومت چاہتی تھی جن افسران کو تعینات کرنا وہ تعینات نہیں ہو رہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ IG پنجاب کا بڑا رول پازیٹیو رہا. جس دن پنجاب اسمبلی میں ووٹ ٹیکنگ سیریمنی تھی, IG پنجاب نے ٹرولی منو ان عمل کروایا جو ہائی کورٹ کی انہیں ڈائریکشن تھی. انہیں کسی سیاسی پارٹی نے انفلوئنس نہیں کیا اور نہ کوئی انہیں کر سکتا ہے, کیونکہ جتنا میں جانتا ہوں بہت سے لوگ اور بھی جانتے ہیں, وہ بڑا ڈیڈ آنیسٹ, بڑا اپ رائٹ پرسن ہے. وہ بندہ ہے کہ جو نون لیگ کا جب دور حکومت تھا تو یہ DIG لاہور تھے, اور میں اس چیز کا وٹنس ہوں کہ انہیں فلاں کسی شخص نے, بڑے انفلوئنشیل بندے نے فون کیا کہ فلاں بندے کو SHO لگا دو, وہاں لگا دو, وہاں لگا دو. انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا کام ہے. اس کے علاوہ یہ DG ڈائریکٹر IB پنجاب رہے ہیں, نواز شریف بھی انہیں ڈائریکٹلی جانتا ہے, اور شہباز شریف صاحب بھی انہیں ڈائریکٹلی جانتے ہیں. تو یہ بڑا اپ رائٹ پرسن ہے, یہ کسی کے انفلوئنس والا بندہ نہیں ہے. میں بھی راؤ سردار علی خان کو جانتا ہوں. راؤ سردار علی خان صاحب RPO سرگودا بھی رہے ہیں. تو اس وقت کوئی ایک پولیس افسر جو تھا وہ معطل ہوا تھا, تو کچھ MNAs MPs گئے, تو انہوں نے, کیونکہ ان کے خلاف بڑی سخت شکایات تھیں, تو راؤ صاحب نے انکار کر دیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا.
پھر جب 2-3 بار وہ MNAs کو لے کے گیا تو انہوں نے کہا کہ اب اگر تو کوئی سفارش لے کے آیا تو میں تجھے ڈسمس فرام سروس کر دوں گا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑے اپ رائٹ پولیس افسر ہیں اور قانون اور آئین کو فالو کرنے والے ہیں. تو اب بھی یہ ڈیڈ لاک اس وجہ سے ہے کہ کابینہ نہیں ہے, کیا وجوہات کیا ہیں؟ الفت صاحب کابینہ ابھی تو نہیں ہے, مگر جو ڈائریکٹلی پاور کا ہب ہے نا, جو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے وہ چیف منسٹر موجود ہے. چیف منسٹر میاں حمزہ شہباز شریف ہیں, اور میاں حمزہ شہباز کا جو ڈائریکشن ہے وہ بھی کسی کام کو کروانے کے لیے بہت ہے. کابینہ اس لیے نہیں بن پائی کیونکہ گورنر پنجاب نون لیگ کا ابھی نہیں آئے, اور جو پچھلے گورنر PTI کے وہ حلف لینے کو ریڈی نہیں ہے. ظاہر ہے وہ بھی معاملہ اگلے ہفتے میں طے ہو جائے گا. حمزہ شہباز صاحب کے بارے میں آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ وہ بڑے ایک تو خوش مزاج بھی ہیں, سخت بھی ہیں بعض معاملات میں. جب ان کی کوئی بات نہیں مانتا تو یہ حمزہ شہباز صاحب کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور کوئی ان کی بات نہیں مان رہا, ان کے کہنے پہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو رہی. تو یہ بحران ٹلے گا کیسے؟ الفت صاحب یہ آپ کی بات بڑی ٹھیک ہے کہ چیف منسٹر کی بات کو ماننا جانا چاہیے, اور جو میں سمجھتا ہوں حکومت میں لوگ ہوتے ہیں اگر وہ کسی کی پوسٹ پہ کسی ڈپارٹمنٹ کا آفیسر ہے, فار ایگزامپل وہ چیف سیکرٹری ہیں یا IG پنجاب ہے, یہ پنجاب میں 2 عہدے سب سے اہم ہوتے ہیں. اس وقت اگر نون لیگ کی گورنمنٹ یہاں پر پنجاب میں بنی ہے تو کریڈٹ گوز ٹو چیف سیکرٹری اور IG پنجاب, جنہوں نے وہاں پر اس ہائی کورٹ کے آرڈر کو منو ان عمل کروایا. حالانکہ ہم نے پنجاب اسمبلی میں اس دن دیکھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا, جو اسپیکر پنجاب اسمبلی, انہوں نے کہا کہ جو IG پنجاب ہیں وہ اس وقت نون لیگ کے اعلی کار بنے ہیں, مگر IG پنجاب نے ان باتوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا اور انہوں نے جو کام تھا وہ کیا. اور حکومت اس وقت نون لیگ کی جانتی ہے, وہ میاں شہباز شریف صاحب ہوں, میاں نواز شریف صاحب ہوں, یا اس وقت حمزہ شہباز صاحب ہوں, ان کو پتہ ہے کہ اس وقت بیوروکریسی نے ان کی اس گورنمنٹ فارمیشن میں بڑی ہیلپ کی ہے. ہاں یہ میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ اگر ایک محکمے کا سربراہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ فلاں آفیسر آنیسٹ نہیں ہے یا وہ پروفیشنل نہیں ہے, کرپٹ ہے, تو ان کی کانسنٹ ضروری ہے. جو بھی حکومت میں حکومت سازی کرنے والے لوگ ہیں یا بیوروکریسی کی تعینات کرنا چاہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ڈپارٹمنٹ کا جو باس ہے اس کو لوپ میں رکھیں, ان سے مشاورت کریں, ان کے لیے بہتر ہوگا. مگر بدقسمتی یہاں پر الفت صاحب یہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ جو FIA کے افسر تھے, اللہ انہیں جنرل میں جگہ دے, ڈاکٹر رضوان, کہ بھئی وہ بڑا پرسنل تھے. ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا اینٹی کرپشن میں بھی افسر آئے تو وہ بھی بڑا پرسنل ہو گئے نون لیگ کے جو ممبران اسمبلی تھے. اس کے علاوہ نیب میں بھی نون لیگ کو رگڑا لگا. تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ یا جو آفیسر ہمارے ٹینور میں ہمارا جن کے ساتھ لائزننگ اچھی ہے وہ دوبارہ آ جائیں تاکہ ہمارا ایک ٹیم ورک ہو. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے, پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. بیوروکریسی جو ہے وہ نیوٹرل ہوتی ہے, مگر بدقسمتی سے پاکستان میں یہ ایسا ہے کہ بیوروکریسی بائسڈ ہو جاتی ہے. باعث ہو جاتی ہے. راؤ سردار علی خان کے بارے میں ہے کہ جب لاسٹ ٹائم میں بالکل یہ نو کانفیڈنس سے پہلے گورنمنٹ آف پنجاب نے سردار عثمان بوزدار نے کچھ منحرف اراکین کو گرفتار کرنے کے لیے راؤ سردار علی خان کو ٹاسک دیا, لیکن راؤ صاحب نے انکار کر دیا کہ میں ایسا کوئی غیر قانونی عمل نہیں کروں گا. عثمان بھٹی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. لندن میں جو کچھ ہو رہا ہے اور کچھ اہم تعیناتیاں ہونے جا رہی ہیں, کچھ اہم ٹرانسفر پوسٹنگ ہونے جا رہی ہیں اوپر کی سطح پر. پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ کے احکامات, وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کو نہیں مانا جا رہا اور ایک بحرانی کیفیت ہے. یہ ساری سچویشن تھی. انشاءاللہ تعالیٰ بھٹی صاحب کے ساتھ اب گفتگو مستقل بنیادوں پر رہے گی اور جو اہم ترین سچویشن ہوگی, جو اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوگی وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک کریں, کمنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ اندر جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.